سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ڈائمنڈ جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمان ملک میں خوشحالی اور جامع ترقی یقینی بنا سکتی ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کا کام جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے حلقوں میں قومی اسمبلی کی 4 خالی اور ایک مخصوص نشست پر ضمنی انتخاب کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ سے عراق کے بحریہ کے کمانڈر نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور بحری شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کی بحری مشقیں بحیرہ احمر میں جاری ہیں، جس کا مقصد ان کے درمیان شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے۔ اور جرمن ڈاکٹر رتفاؤ کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان میں جرائم کے خاتمے کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی 75ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے، جس کا پہلا اجلاس 10 اگست 1947 کو ہوا تھا۔ اس موقع پر قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پارلیمان عوام کے نمائندہ ہونے کے ناطے ملک میں خوشحالی اور جامع ترقی یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو مضبوط بنانے میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں کا اہم کردار ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی نے کہا کہ موجودہ پارلیمان حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ ہے، جو ملک میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کو مستحکم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت خصوصاً عام آدمی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی خصوصی ہدایات پر صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور انہیں امدادی سامان کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ میاں والی اور عراق غازی خان کے ڈویژنز میں 29 امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کیمپس میں تمام افراد کو کھانا، صاف پانی کی فراہمی سمیت تمام سہولیات کی فراہمی جاری ہے اور اب تک 31,933 افراد کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مویشیوں کے لیے بھی 6 امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس کی ٹیم ملک میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے متاثرہ لاکھوں افراد کی مدد کے لیے کوششیں تیز کر رہی ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیجورک نے معمول کی بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے مقامی اور انسانی امور کے رابطہ کار جولین ہرنیس نے جو امدادی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں، گزشتہ ہفتے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور عہدیداروں اور متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ ترجمان نے کہا کہ خوراک کا عالمی ادارہ متاثرہ لوگوں کو نقد رقم سمیت زچہ بچہ کی غذائی ضروریات، ادویات، مچھردانیاں اور کمبل فراہم کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 4 خالی نشستوں اور ایک مخصوص نشست پر ضمنی انتخاب کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ شیڈیول کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے، جو ہفتے کے روز تک جاری رہے گا، جبکہ امیدواروں کی فہرست اتوار کو شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن اس ماہ کی 17 تاریخ کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کرے گا۔ امیدوار کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اس ماہ کی 20 تاریخ تک اپیل دائر کر سکیں گے، جبکہ ایپلیٹ ٹرائبیونل 25 تاریخ تک اپیلوں پر فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن اس ماہ کی 26 تاریخ کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری کرے گا اور امیدوار اس سے اگلے روز تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن 29 تاریخ کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرے گا، جبکہ خواتین کی مخصوص نشست کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست بھی اسی ماہ کی 29 تاریخ کو جاری کی جائے گی۔ ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ اگلے ماہ کی 25 تاریخ کو ڈالے جائیں گے۔ خالی ہونے والے حلقوں میں NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ، NA-31 پشاور اور NA-45 کرم شامل ہیں۔ عراق کی بحریہ کے کمانڈر احمد جاسم معارج عبداللہ الزید نے پاک بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور بحری شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ عراقی کمانڈر نے خطے کی سمندری حدود کے تحفظ میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔
اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا ریمانڈ دیتے ہوئے انہیں 2 روز کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ شہباز گل کو آج صبح عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہیں اداروں کے خلاف بیان دینے پر گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات و نشریات شہیرہ شاہد نے آج اسلام آباد میں ایک روزہ ادبی کتب میلے 2022 کا افتتاح کیا اور اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں کتب بینی کے کلچر کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کتب بینی ماضی سے منسلک ہونے کا بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ آج خوشدار میں آزادی چوک پر قومی پرچم فروخت کرنے والے اسٹال پر ایک دستی بم حملے میں ایک شخص جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایک نامعلوم شخص اسٹال پر دستی بم پھینکنے کے فوری بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ ادھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ امیر عبدالقدوس وزینجو نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے قوم کا عزم کمزور نہیں ہوگا۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے ممتاز کشمیری رہنما شہید عظیمت شیخ عبدالعزیز کو ان کے 14ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شیخ عبدالعزیز کو بھارتی فوج نے 11 اگست 2008 کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا جب وہ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے کشمیر کی معاشی ناکہ بندی کے خلاف سری نگر سے کنٹرول لائن کی جانب ایک مظاہرے کی قیادت کر رہے تھے۔ غیر قانونی طور پر زیر حراست کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں تحریک آزادی کے لیے شہید رہنما کا کردار اور قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ شیخ عبدالعزیز صحیح معنوں میں ایک دیانتدار اور سچے رہنما تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کشمیر کی آزادی کے حصول کے لیے وقف کر دی تھی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 8ویں 2 طرفہ بحری فوجی مشقیں بحیرہ احمر میں جاری ہیں اور امریکہ کی سینٹرل کمان نے ایک بیان میں کہا کہ ان مشقوں سے علاقائی سلامتی بحرانوں کے موقعوں پر رد عمل اور ہنگامی کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے خبر رساں ادارے SPA نے کہا کہ نیٹو فیوری 22 نامی مشقیں کئی روز سے جاری رہیں گی اور ان کا مقصد سعودی عرب اور امریکہ کی فوج کے درمیان اشتراک عمل کو مستحکم بنانا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے جمہوریہ مالی میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد شہری اور فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے ہلاک ہونے والوں کے ورثاء، مالی کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کی ہے اور تنظیم کی طرف سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مالی کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جرمن ڈاکٹر رتھ فاؤ کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان میں جرائم کے مرض کے خاتمے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ سوسائٹی آف ڈاکٹرز آف دی ہارٹ آف میری کی جرمن نژاد پاکستانی کیتھولک راہبہ اور ایک ڈاکٹر تھی۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات پر انہیں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، نشان قائد اعظم اور ستارہ قائد اعظم کے اعزاز سے نوازا گیا۔ پاکستان کی مدر ٹریسا قرار دی جانے والی ڈاکٹر فاؤ آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئی تھی۔ 1961 میں جرمنی سے پاکستان آئیں۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:10 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز سماجی کارکن ڈاکٹر رتھ فاؤ، نشان قائد اعظم اور ہلال امتیاز کی برسی کے موقع پر ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ اور جنوبی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، پشاور اور گلگت 38، کراچی 27، کوئٹہ 33 اور موری 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہنے کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 35، لیہ 23 اور اننت ناگ و شوپیاں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk